حملوں اور قتل کی دھمکی دینے والے ٹرمپ کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ تہران سے مذاکرات کے لیے پر امید۔ امریکی صدر نے ایران سے متعلق فیصلہ 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ٹرمپ آئندہ 2 ہفتوں میں ایران سے متعلق اہم فیصلہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ مسترد کر دی۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، وال سٹریٹ جرنل کو بالکل اندازہ نہیں کہ ایران سے متعلق میرے کیا خیالات ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم کی ملاقات۔ قوت بصارت سے محروم سائمہ سلیم عالمی سفارتکاری میں مقام رکھتی ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سائمہ سلیم کی ذہانت، عزم اور کاوشوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ سائمہ سلیم قومی عزم اور حوصلے کی علامت ہیں۔ پاک فوج معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اور بھارتی میڈیا ایک بار پھر بالی ووڈ موڈ میں آ گیا۔ فلمی ڈائیلاگ بولے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، لکھا بھارتی میڈیا پر فیک نیوز کی بھرمار ہے۔ ایسی کہانیاں بیان ہو رہی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں۔ اسرائیل کا امریکہ کو مدد کے لیے پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایکس پر پیغام، لکھا اسرائیل کو بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیتے رہیں گے۔ اگر دشمن کو یہ احساس ہو آپ ان سے ڈرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دشمن سے وہی سلوک جاری رکھیں جو آج تک کیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے مکروہ عزائم پھر سامنے آ گئے۔ کہا دنیا کا نقشہ بدل دوں گا۔ بن گوریون نے اسرائیلی ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اسرائیل کے وجود کو یقینی بنایا۔ ٹرمپ کو سب معلوم ہے کہ ان کے فیصلے کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امریکن دفاعی نظام ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی تل ابیب میں دھماکوں کی جگہ کا دورہ۔ اسی دوران ایران کے میزائل حملے سے تباہ ہونے والی عمارت نتن یاہو کے سامنے ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایران نے اسرائیلیوں کو دیمونہ سے انخلاء کی وارننگ دے دی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ممکنہ جوابی کارروائی کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ اگر اسرائیلی جارحیت جاری رہی تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ دیمونہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسرائیل کی حساس جوہری تنصیبات واقع ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے، ایران کے عراق ہیوی واٹر نیوکلیئر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا۔ تہران میں ریڈ کریسنٹ کے مرکز کے قریب فضائی حملہ، شدید دھماکے کی آوازیں، حملوں میں شہادتیں 272 تک جا پہنچیں۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو ایران اسرائیل جنگ تمام مشرق وسطی میں پھیل جائے گی۔ عراق کے اہم مذہبی رہنما آیت اللہ سید علی سیستانی نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ کہا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کے خلاف اس طرح کا کوئی بھی اقدام جنگ میں مزید شدت لے آئے گا۔ امریکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان فوجی مداخلت سے باز رہے۔ روس نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے شہر بوشہر میں واقع نیوکلیئر تنصیبات پر فضائی حملے فوری طور پر بند کرے۔ نیوکلیئر تنصیبات پر روسی ماہرین ایران کے ایٹمی توانائی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ روس اور چینی صدور کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ، ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت، خطے کی کشیدہ صورتحال میں کمی پر اتفاق۔ کہا کہ اسرائیلی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا فوجی حل نہیں۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر اسٹارمر کا امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ برطانوی وزیراعظم کی امریکن صدر سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل، ٹرمپ سے ایران پر حملہ نہ کرنے کا بھی مطالبہ، جوہری تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے پر بھی زور۔ کیئر اسٹارمر نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو اسرائیل کے ساتھ جنگ مشرق وسطی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں، یورپی وزرائے خارجہ ایران سے آج جوہری مذاکرات کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی وزرائے خارجہ ایرانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مذاکرات جنیوا میں جرمن قونصل خانے میں ہوں گے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ سفارتکار بھی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوگا۔